دن مہینے اور سال گزرتے رہتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ، کیسی کیسی یادیں اور کیسی کیسی چیزیں وقت کی دھول میں دبتی چلی جاتی ہیں۔ گزرے ہوئے لوگوں کو تو ہم پھر بھی شاید بھولے بھٹکے کبھی یاد کر ہی لیتے ہوں، مگر وہ چیزیں جو کئی سالوں تک ہمارے دکھ سکھ کی ساتھی رہیں، آج کباڑ کی دکانوں یا گھروں کے فراموش کردہ کونوں میں چپ چاپ پڑی ہیں۔ اگر یہ چیزیں سوچ سکتی تو ہمیں دیکھ کر یقیناً سوچتی کہ کبھی یہ ہمارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے تھے، اور آج انہیں اتنی فرصت بھی نہیں کہ ہم پر پڑی کئی سالوں کی گرد کو صاف ہی کر سکیں۔ لیکن ہم بھی کیا کریں، روز و شب کے چکر میں ہم اتنے چکر کھاتے ہیں کہ رات بستر پر چکرا کر گرتے ہوئے ہم صرف اتنا سوچ پاتے ہیں کہ کل کیا کرنا ہے۔ بیتا ہوا کل کیسا تھا، زندگی کی دوڑ دھوپ یہ یاد کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ لیکن آج سریام کی ٹیم زندگی کی ہاؤ ہو، شور شرابے، قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے اس دور میں کچھ دیر کے لیے آپ کو آپ کے ماضی میں لے جانے کی کوشش کرے گی۔ آج کے پروگرام میں کوئی ایک چیز بھی دیکھ کر اگر آپ کے بچپن، لڑکپن یا جوانی کی کوئی یاد تازہ ہو گئی، آپ ایک لمحے کو کچھ یاد کر کے مسکرا دیے یا آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں، اگر ہم ایک پل کے لیے بھی آپ کو اس افراتفری اور نفسا نفسی سے نکال کر بیتے دنوں کی پرسکون اور میٹھی یادوں کی آغوش میں لے گئے، تو آج کے اس پروگرام کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی معیاری وقت کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں ان خوبصورت شاموں سے جب گھر کے سبھی افراد اپنے اپنے کام ختم کرنے کے بعد ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنے سے پہلے اینٹینا ٹھیک کرنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ کوئی ایک فرد چھت پر لگے اینٹینے کو کبھی دائیں سے بائیں اور کبھی بائیں سے دائیں بڑی احتیاط کے ساتھ گھماتا اور نیچے سے تقریباً پورا گھر چلا چلا کر اسے ہدایات دیتا تھا۔ آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرا بچپن کسی مول لا دے کوئی۔ اور گھما اور گھما ارے یار کیا کر رہی ہے زرینا؟ اس کو بول بھائی کو سیدھے ہاتھ کی طرف گھمائے، وہ سیدھے ہاتھ پر بھیا، سیدھے ہاتھ پر گھماؤ۔ ابا آئی، بول دے بھیا کو یہی روک دے۔ آ گئی مجھ سے ملا دے کوئی، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرا بچپن کسی مول لا دے۔ اکثر تو یہ ساری ہنگامہ خیزی اس لیے ہوتی کہ پی ٹی وی کی نشریات صاف طور پر دیکھی جا سکیں، لیکن کبھی کبھی اس لیے بھی لوگ اینٹینا گھما گھما کر ہلکان ہو جاتے کہ اینٹینا اکثر انڈین چینل دور درشن کو بھی پکڑ لیا کرتا تھا، اور آج کیبل کی جلغار میں انڈین چینلز کی بھرمار ہے اور اینٹینا قصہ ماضی ہو چکا۔ کئی دہائیوں تک زندگیوں کا ایک اہم حصہ رہنے والے اینٹینے کی تلاش میں سریام کی ٹیم کراچی صدر میں سب سے بڑی الیکٹرانکس مارکیٹ پہنچی۔ السلام علیکم جی، سر وہ اینٹینا کہاں سے ملے گا جو پرانا ہوتا تھا، چھتوں پہ لگا نہیں ہوتا تھا اینٹینا؟ یہ اینٹینا آپ کو ملے گا، یہ آگے مل جائے گا یا پھر آگے جائے گا؟ چلیں شکریہ، تھینک یو۔ کتنے اچھے تھے دن آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ۔ السلام علیکم جی، یہ آپ کی دکان ہے؟ اینٹینا میں چاہیے وہ جو پرانا والا ہوتا تھا، بڑا لمبا بڑا اینٹینا؟ ہاں جی، وہ آپ کو اگلی فٹ پاتھ پہ ملے گا، اینٹینا ایسے لگے گا ان کے پاس فل سائز کا مل جائیں گے نا؟ مجھ سے ملا دے کوئی۔ کافی تگ و دو کے بعد بالآخر ہم اس واحد دکان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جہاں اینٹینا دستیاب تھا۔ السلام علیکم، کیسے مزاج سے خیریت ہے؟ ہمیں صرف وہ اینٹینا جو بڑا والا اینٹینا ہوتا تھا وہ چاہیے، ہوگا آپ کے پاس؟
جو چھت پہ لگا ہوا ہوتا تھا پرانے زمانے کا. اگر ہم وہ کچھ ریوائول کر رہے ہیں, یادوں کو تازہ کر رہے ہیں, دکھائیں گے ہمیں. آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئی, میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے. اور یہ بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح کا وہ جو پہلے ہوا جو ہوا کرتے تھے. چلیں جی, ایک تو یہ ہمیں دے دیں, اور اس کی جو وائر ہوتی تھی وہ ایک بچپن میں جب وہ ملتا تھا نا, پیکٹ سا ہوتا تھا جس میں سوئیوں کی طرح سے وہ پڑی ہوئی ہوتی, وہ دکھائیں نا ذرا, یاد اس سے ذرا. میرے بچپن کے دن یہ ہوتا آ رہا ہے. صحیح 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 صحیح. اس میں وہ شفاف ہوتی تھی نا جو, ہاں وہ پہلے آتی تھی, اب وقت کے حساب سے چینج ہو. تو جو لینے آتا ہے آپ حیرانی سے نہیں دیکھتے اسے کہ یہ کہاں لگائے گا لے جا کے, کیونکہ کیبل چل رہی نا تب. بہت سے لوگ کیبل کو لائک نہیں کرتے. اچھا, مذہبی طور پہ مناسب نہیں سمجھتے. صحیح. تو یعنی کام ہے لیکن ابھی بہت ٹھنڈا پڑ گیا. وہ اتنا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بڑی مشکل سے ایک دکان ہم نے صدر میں ڈھونڈی ہے. آپ کے علاوہ بھی کوئی اور لوگ کام کر رہے ہیں؟ کم ہے. علاوہ میں ایک یہ آگے ہیں بس, انہیں انگلیوں پہ ایک دو گنی جا سکتی ہیں. اتنی بڑی صدر مارکیٹ میں صرف 2 دکانیں ملیں گی ہمیں جہاں اب یہ انٹینا ملتا ہوگا. ہم نے پورا بچپن اسی انٹینے میں آوازیں دے دے کے گزارا ہے. ہاں تو یہ اس وقت کا تو اب چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اور تو کوئی چیز نہیں, اس کی وہ جو لیڈ ہوتی ہے اس کی. ہاں, آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے, اس سے بھی بہت ساری چیزیں یاد آئی ہوں گی یقیناً. ملا دے کوئی میرے بچھڑوں کو. اینٹینا, اس کی تار اور لیڈ خریدنے کے بعد بالکل وہی خوشی ہوئی جو بچپن میں گھر میں نیا اینٹینا آنے پر ہوتی تھی. اینٹینے کو جوڑنا, اس کی تار کو جلا کر پلاسٹک الگ کرنا اور پھر لیڈ میں لگانا. کیا 10-15 سال پہلے کے سادہ سے کام کو آپ نے کبھی یاد کیا؟ اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن پر آنے والے ڈرامے اور پروگرام تو پھر بھی شاید کسی نہ کسی شکل میں آپ کو یاد ہوں, لیکن کچھ چیزیں ہم نے بالکل بھلا دی ہیں. ذرا یاد کیجئے. Twice a day, especially before going to bed. اور اب میں ایک دعا پڑھتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یہ دعا لاشعوری طور پر ضرور یاد ہوگی. اے اللہ, اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب, تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ, فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما, اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور بہت سے لوگوں کو اس دعا کی عربی بھی اچھی طرح سے یاد ہوگی, کیونکہ پی ٹی وی کے ڈراموں کے بیچ میں جب اذان عشاء کا وقت ہوتا تھا تو سب وہیں ٹیلی ویژن کے سامنے براجمان رہتے تھے. موبائل اور انٹرنیٹ تو ہوتا نہیں تھا کہ ایک کونے میں جا کر فون سننے لگے اور دوسرا ایک کمرے میں جا کر فیس بک یا ٹویٹر پر لگ جائے. اچھا وقت تھا, اور اس اچھے وقت میں جب کوئی زیادہ اچھا وقت آتا تھا تو وی سی آر پر فلم دیکھنے کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی تھی. گھروں میں چونکہ وی سی آر بہت کم ہوتے تھے, سو اکثر پیسے ملا کر وی سی آر اور فلمیں کرائے پر لائی جاتی تھیں.
कराची सदर में हमने VCR भी तलाश करने की कोशिश की। इस पूरी मार्केट में VCR नहीं मिलेगा। चलिए कोशिश करते हैं। को मुझसे मिला दे कोई मेरे बिछड़ों। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई VCR मिल जाएगा हमें कहीं से? VCR सर आपको गली में मिलेगा। VCR मिल जाएगा ना? बड़ी बात है। गली में ही नहीं, आगे की तरफ एक गली छोड़ कर दूसरी गली। लेफ्ट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम VCR ढूंढ रहे हैं। VCR मिल जाएगा कहीं से? VCR पूरी मार्केट में कहीं से नहीं मिलेगा? शायद मालूम कर लें, आपको मिल जाएगा। इस सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की काफ़ी खाक छानने के बाद बिल आखिर हमें एक दुकान में VCP और VCR मिल ही गया, लेकिन यादों की तरह किसी कोने खदरे में पड़ा हुआ, क्योंकि अब इन साहिब ने जदीद DVD और CD प्लेयर्स के काम का आगाज कर दिया है। हमारा तो 30 साल तक वीडियो ही बेचे हमने। अच्छा, लेकिन अब VCR आपने खत्म। वो अब LED LCD पर आ गए हैं सारे। और उसमें वो USB लगाते हैं और फिल्में भाई देखते हैं। USB लगाएं, मूवी चेक CD करें। का ज़माना भी आया। CD भी खत्म हो गया, अब तो USB आ गई ना बस। और 3D चल रही है, 3D लगी तो हुई आपने है ऊपर। 30 साल VCR का काम जी, किया बिल्कुल किया। और फिर जाहिर है चूंकि लोगों ने छोड़ अब दिया। VCR 200 रुपए का भी कोई परचेस नहीं नहीं करता। करेगा जाहिर है। सब मैंने स्टोर कर दिए हैं सारे। अच्छा, जो कैसेट्स थी, जो खजाना था जिसमें फिल्में इतनी सारी, वो अल्टीमेटली वो भी कन्वर्ट हो गई। स्क्रैप हो गया, सब खत्म। तो ये आपने अब क्यों रखे हुए हैं? बस ऐसे ही माजी की यादें ताज़ा करने के लिए? लेकिन पूरी जवानी से खत्म कर दिया हमने। इस शख्स के इस जुमले में अजीब उदासी थी। अपने लड़कपन और जवानी के 30 साल इस शख्स ने VCR के कारोबार में गुजार दिए थे, लेकिन आज वक्त ने इसकी जगह दूसरे जदीद तरीन आलात को लाकर रख दिया है। बल्कि अब तो हर चीज़ की जगह एक छोटी सी USB या मेमोरी कार्ड ने ले ली है। आने वाले बरसों में इनकी जगह क्या चीज़ आएगी, कोई नहीं जानता। जदीद तरीन डिजिटल कैमरों के इस दौर में जब मोबाइल फोन्स भी प्रोफेशनल कैमरों से ज्यादा खुसूसियात के हामिल हैं, सरेआम की टीम उन कैमरों को ढूंढने निकली जिनमें 36 तस्वीरों वाला रोल या उर्फे आम में रील डलती थी। थोड़ी ही मेहनत के बाद बिल आखिर हम एक ऐसी दुकान में पहुंचने में कामयाब हो गए जहां एक बुजुर्ग ने बड़े फखरिया अंदाज में माजी की पटारियां खोलना शुरू की। ये उस जमाने में इस्तेमाल होने वाला प्रोजेक्टर था। अच्छा, एक वो जो है जो हमने अपने लड़कपन में या अपनी जवानी में जो धुलवाते होते थे तस्वीरें ले जाके, वो कचक करके होता था, या शिका या पता नहीं क्या बोलते थे उस कैमरे को। आपने पूरा स्टॉक रखा हुआ है। मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं वो घर से भी ले आता। वाह, यस 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 यस, क्या बात। हाँ, ये बिल्कुल इसी तरह का कवर होता था और कवर को संभालते रहते थे लोग अक्सर। इस कैमरे से भी अब से 15-20 साल पहले तक की कैसी कैसी यादें वाबस्ता हैं। शादी, ब्याह, पिकनिक, सालगिरह और बेशुमार ऐसे ही लम्हे। लेकिन सर अब तो ये कैमरा मांगने भी कोई नहीं आता होगा आते आपको। हैं। अच्छा, और उसकी क्या वजह होती है? ऐसे जो लोग नेगेटिव वगैरह चाहते हैं ना, कि नेगेटिव से फोटो अच्छे आते हैं, यादगार लेकिन रहती उनकी है। रेशियो कितनी है? यानी अगर 100 लोग आते हैं आपसे कैमरा नहीं, खरीदने 100 के लिए, तो उनमें से कितने लोग होते हैं? 2 लोग आते हैं। 100 में से 2 लोग होते होंगे जो इस तरह का कैमरा मांगते हैं। यानी एक वक्त था कि कैमरा किसी किसी के घर में हुआ करता था, अब तो सबके पास। और फिर तस्वीरें बड़ा सोच सोच के उतारते थे कि ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि 36 तस्वीरें होती थी। अब वो रील या रोल होता है, मिल जाता है। इन साहिब ने हमें वो रोल या रील भी दिखाए जिन्हें खरीदना और खरीद कर डेवलप करवाना खासा महंगा हुआ करता था। एक एक तस्वीर बहुत एहतियात से उतारी जाती थी और फिर इस रोल या रील को धुलवाने के लिए देने के बाद जब तस्वीरें आने का वक्त होता तो दिल की धड़कन बाकायदा तेज हो जाती थी कि अल्लाह करे तस्वीरें अच्छी आई हों। आज की तरह थोड़ी ना कि साथ साथ तस्वीरें देखते जाएं, पसंद आए तो ठीक, वरना हाथ के हाथ डिलीट और फिर नई तस्वीर। भाई मियाँ कुछ याद आया? बचपन में यहाँ भी बैठ जाते थे ना, यहाँ भी बैठ जाते थे ना लोग। अच्छा, मुझे बताइए कितना अर्सा पहले चलाया था ये लड्डू आपने? ये मैंने बचपन में चलाया था। हमारी अगली मंजिल उन गेम्स की खोज थी जिन्हें अमीर और मिडिल क्लास घरानों के बच्चे खेला करते थे और बाकी बच्चे उन्हें देख देख कर ललचाया करते थे। सो इस तरह इन गेम से उस वक्त के सभी बच्चों की यादें वाबस्ता हैं जो अब जाहिर है बड़े हो गए हैं। और कहते हैं ना कि नीयत ठीक हो तो मंजिल आसान। हमें एक दुकान पर बिल आखिर वो गेम्स भी मिल गईं जिनकी जगह अब जदीद प्ले स्टेशंस ने ले ली है।
सेगा को निस्बतन नई गेम तस्वुर किया जाता है, लेकिन अब ये भी माजी का किस्सा हो चुकी है। इससे पहले अटारी बच्चों में मकबूल हुआ करती थी और हमें उसी की तलाश थी। जैपनीज गेम है जो सेगा की पहले आती थी, ये अब आना बंद हो गई है। और ये कैसेट्स मिल जाती हैं इसकी? अवेलेबल हैं, अभी आती रहती हैं। मेरा ख्याल है कि हमने इसको तकरीबन 12-15 साल पहले खेला होगा, है ना? तो अब इसकी जगह क्या आया है? इसकी जगह भी आया है, ये प्ले स्टेशन आया है गेम, प्ले स्टेशन 1 और प्ले स्टेशन 2 आ रहे हैं, सीडी वाले गेम भी आ रहे हैं। ये प्ले स्टेशन है, ये तो हमारे बच्चे खेलेंगे। गेम आ रहा है, हैंड गेम आ रहा है, PSP आ रही है, हैंड जो अभी आप देख रहे थे, जी वही गेम इसमें। चलें, शुक्रिया जी, थैंक यू। वॉकमैन भी अपने वक्त की एक मशहूर और मारूफ ईजाद थी। बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर्स के बाद जेब में समा जाने वाला मौसीकी का ये आला एक अरसे तक लड़कों वालों में मकबूल रहा और खुशकिस्मती से हम इसे भी ढूंढने में कामयाब रहे। इसे देखते ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वो सब ट्रिप्स आंखों के सामने घूम गए जहां हम वॉकमैन साथ तो लेकर जाते थे, लेकिन इस पर कुछ सुनने का वक्त कम ही मिलता था, क्योंकि तब तक इंसान इंसानों के साथ वक्त गुजारने का आदी था। मोबाइल, आईपैड, MP3 प्लेयर्स, लैपटॉप्स और न जाने क्या क्या, इन सब ने हमें अपना यरगमाल नहीं बनाया था। तो ये वॉकमैन भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है, यानी ये भी अगर हम ये कहें कि हमारे जवानी के दिनों में आना शुरू हुई थी, लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत कम था ना। यानी जैसे ये इन हुआ मार्केट में, वैसे फिर CD ने इसकी, या फिर MP3 प्लेयर आ गए और सब चीज़ें। इसने ज़्यादा अरूज नहीं देखा, यानी 2-4 साल का, इसका 5 साल का फिर लोगों ने ये लेना शुरू कर दिया, लेकिन ये कैरी करना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा बड़ा है। तो फिर MP3 प्लेयर, वो कोई बड़ा MP3 प्लेयर आपको छोटा? जिंदगी सुकून में, इसे कहीं भी रख लें आप, और इसकी निस्बत 36,000 गुना गाने जो मर्जी इसमें डालना है। इसमें आप मेमोरी कार्ड आप लगा के 2GB या 4GB जो भी आप लगा दीजिए। इन्हीं साहिब के पास 15-20 साल पहले तक इस्तेमाल होने वाले टेलीफोन सेट भी मौजूद थे। हम ये वजाहत एक बार फिर कर दें कि आज के प्रोग्राम में 2-3 दिहाइयों पहले तक की ज़ेरे इस्तेमाल अशिया मौजू हैं और एक मखसूस दौर की याद दिलाना ही मकसूद है, वरना यकीनन इससे बहुत पहले की बहुत सारी चीज़ें ढूंढी जा सकती थीं। लेकिन ये प्रोग्राम एंटीक्स पर नहीं बल्कि माजी करीब में हम सबसे जुड़ी हुई यादों पर है, ये एहसास दिलाने के लिए कि हम सब कितने मशीनी से हो गए हैं। माजी के बरक्स आज हमारे पास दूसरों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं, हमारे पास तो शायद अब अपने लिए भी वक्त नहीं रहा। हम जिंदगी गुजार रहे हैं या जिंदगी हमें गुजार रही है। इन पुराने टेलीफोन सेट्स को देखकर एक पूरा दौर ज़हन के नेहा खानों में रोशन हो गया। वैसे तो ज़ाहिर है ये भी अपने वक्त में हमने देखा है मुख्तलिफ घरों के अंदर, लेकिन जब हमारे घर में टेलीफोन लगा था तब तक ये बटनों वाले फ़ोन आ चुके थे। किसमें आते थे? सर्किट में आते थे, सर्किट में। इस टेलीफोन का कम से कम एक फ़ायदा ज़रूर था, और वो ये कि इंसान बहुत सारे झूठ बोलने से बच जाता था। मोबाइल फ़ोन की तरह नहीं कि साहिब बैठे हैं कहीं और बेगम से कहा जा रहा है कि मैं दफ्तर में हूँ। या टेलीफोन पर एक बार तय हो गया कि फलां जगह इतने बजे मिलना है तो फिर मिलना है, क्योंकि दूसरी सूरत में दूसरा बंदा इंतजार करता रहेगा। आज की तरह नहीं कि आखिरी वक्त में अपनी सुस्ती की वजह से एक मैसेज कर दिया कि यार गाड़ी पंक्चर हो गई है, सॉरी, फिर मिलते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि बहुत सारी चीज़ों ने हमें बहुत सारा तब्दील कर दिया है। आज बहुत से घरों में पुराने लगे हुए टेलीफोन के कनेक्शन तो हैं, मगर टेलीफोन सेट मौजूद नहीं, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत ही नहीं रही। घर के हर फर्द के पास अपना ज़ाती फ़ोन है। वो तो भला हो रहमान मलिक साहिब का, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन पर इतनी बार पाबंदी लगाई कि अक्सर लोगों ने एहतियातन घरों में टेलीफोन दोबारा रख लिए, वरना घरों से तो ये यादगार चीज़ ख़त्म हो ही गई थी। इस चीज़ से वाबस्ता PCOs का भी खात्मा हो चुका है। टेलीफोन के ज़वाल की वजह मोबाइल फ़ोन का उरूज था। ज़िंदगी इसी का नाम है, किसी का ज़वाल किसी का उरूज बनता है, और फिर उरूज वाले को भी बिलाखिर ज़वाल होता है, और वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता रहता है। आगाज़ तो बहुत बड़े बड़े सेट्स से हुआ था जो बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान में मोबाइल को शोहरत दवाम 3310 से मिली। पुरानी चीज़ों को सीने से लगा कर रखने वाले इन साहिब के पास 15 साल पहले अपना दौरे उरूज देखने वाला ये मॉडल भी मौजूद था, जिसकी जगह आज हर दूसरे शख्स के पास जदीद तरीन स्मार्टफोन है।
لوڈ شیڈنگ وطن عزیز کا ایک پرانا مسئلہ ہے جس کے لیے آج یو پی ایس اور جنریٹرز کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن سادہ وقتوں میں لوڈ شیڈنگ کا علاج بھی انتہائی سادہ تھا، ایک مخصوص چارجنگ والی لائٹ۔ یہ کتنی پرانی ہوگی؟ یہ تقریباً جب سے میرا خیال 20 سال پرانا ماڈل ہے۔ یہاں بہت سی پرانی چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنے ماضی کی سیر کر رہے تھے کہ سامنے کی دکان والے صاحب نے دکان کے کسی کونے سے آخر اٹاری کو تلاش کر ہی لیا۔ اب تو یہ ماضی کا قصہ ہو گیا نا؟ جی ایگزیکٹلی۔ اب تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا ہوگا اس کو؟ ہاں پوچھنے نہیں آتے، لیکن سال میں ایک کسٹمر ضرور ایسا کریزی ہو کے آتا ہے کہ مجھے ہر صورت میں چاہیے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کو آپ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کریز کی وجہ کیا ہے؟ کریز کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے ان کے جو بچے ہوئے انہوں نے دکھانے کے لیے کہ ہم کیا کھیلتے ہیں، تو جو ہے اس کو دکھایا۔ کیا بات ہے! یہ جان کر بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ سال میں ایک آدھ بار کوئی بہت جذباتی ہو کر یہ گیم ڈھونڈنے آتا ہے تاکہ اپنے بچوں کو دکھا سکے کہ وہ اپنے بچپن میں کیا کھیلا کرتا تھا، لیکن کاش وہ اپنے بچوں کو یہ بھی بتا سکے اور دکھا سکے کہ اس کا بچپن کتنا بے فکری اور آزادی کا بچپن تھا، جب دھماکوں یا فائرنگ کا خوف نہیں تھا، جب وہ کھیلنے کے لیے باہر گلی میں بھی جا سکتے تھے، جب گیم کھیلنے کا ایک خاص وقت تھا، آج کی طرح نہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں کیبل، انٹرنیٹ یا موبائل کے فرینڈز اینڈ فیملی میں کھوئے رہیں۔ تب فیملی کے ساتھ وقت گزارنا زندگی کا لازمی حصہ تھا، ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ کھانا کھانا، دن بھر کی مصروفیات کو شیئر کرنا۔ اب تو گھر والوں کو بھی فیس بک کے اسٹیٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی گیمز کی، سو ہم ان گیمز یا کھیلوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جن کے لیے کسی کا امیر یا غریب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ گلی محلے میں کھیلے جانے والی اونچ نیچ، برف پانی، چھپن چھپائی اور ایسی درجنوں کھیلیں بغیر کسی خوف کے ہر گلی میں کھیلی جاتی تھیں۔ آج ہم میں سے کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو باہر گلی میں کھیلنے کی اجازت دینے کا رسک لے سکتے ہیں؟ خدا کرے وہ وقت پھر لوٹ کر آئے جب پاکستانیوں کی خوشیوں میں بارود کی بو نے زہر نہیں گھولا تھا، جب پیسے کی ہوس نے ہمیں ایک دوسرے سے مخالف سمت میں بھاگنے پر مجبور نہیں کیا تھا، جب سٹیٹس کے چکر نے اپنوں کو اپنوں سے ہی الگ نہیں کر دیا تھا، جب دادا کی سنبھالی ہوئی چیز پوتا بڑے فخر سے استعمال کرتا تھا۔ پرانے کیمروں والے ایک دکاندار بھی انہی وقتوں کو یاد کر رہے تھے۔ مطلب دادا نے جو استعمال کیا وہ پوتا استعمال کر رہا تھا اور اس کو خوش تھا، لیکن جب ڈیجیٹل آیا اس سے سب کچھ ایک کے بعد ایک آدمی ایک مہینہ بھی یہ کیمرہ نہیں رکھتا، پھر چینج کر لیتا، فوراً کو بدلتا کہ تو یہ تو تھوڑا اور انتظار کر لیتا ہے، نیا لے لیتا ہے، میں دوسرا ماڈل لے لیتا ہوں۔ ان لوگوں نے خفیہ کیمرے استعمال کرنے والی سریام کی ٹیم کو 70 کی دہائی کا خفیہ کیمرہ بھی نکال کر دکھایا جو انہوں نے جیمز بانڈ کی کسی فلم سے متاثر ہو کر لیا تھا، اور اس خفیہ کیمرے سے ویڈیو نہیں صرف تصویریں بنا کرتی تھیں۔ اسٹل فوٹوگرافی، یہ ساری ریلیٹڈ چیزیں اسٹل فوٹوگرافی سے۔ بھائی میاں کچھ یاد آیا؟ بچپن میں یہاں بھی بیٹھ جاتے تھے، یہاں بھی بیٹھ جاتے تھے نا لوگ۔ اب ہمیں تلاش تھی عید کارڈز کی، جن کے خاتمے کے ساتھ ہی بہت سی روایات بھی اب دم توڑ گئی ہیں۔ بہت سے لوگوں سے پوچھنے کے بعد ہم ہاشمی سینٹر پہنچے جہاں عید کارڈز ملنے کا امکان تھا، لیکن یہاں موجود دکانوں پر بالی ووڈ کے اداکاروں کی تصویروں والے پوسٹ کارڈز تو ملے مگر عید کارڈز نہیں۔ یہاں سے ہم نے کارڈز کی چھپائی کے سب سے بڑے مرکز پاکستان چوک جانے کا فیصلہ کیا۔ سریام کی ٹیم نے وہاں کی تقریباً ہر دکان سے عید کارڈز کا پوچھا، لیکن ایک وقت میں جو جگہ عید کارڈز کی چھپائی کا مرکز ہوا کرتی تھی وہاں سے ہمیں ایک عید کارڈ بھی نہیں مل پا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے کارڈز کی جس بڑی اور قدیم دکان کا نام لیا وہاں بھی سریام کی ٹیم کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے مایوس ہو کر نکلتے ایک شخص نے ہمیں خوشخبری دی کہ اس نے 2 عید کارڈز ڈھونڈ لیے ہیں۔ آپ جاننا چاہیں گے کہاں؟ وہاں جہاں پرانے کارڈز اور ردی کو ری سائیکل کیا جا رہا تھا۔ ہمارے پاس جو تھے سارے کٹ چکے ہیں، بس ایک آدھا یہی بچا ہے، بس کٹنے سے کیا مراد ہے؟ ری سائیکل کر دیا، ری سائیکلنگ کر دیا، اس کا ویسٹیج کر دیا، کوئی نہیں خریدتا، کوئی نہیں خریدتا۔ کمال ہے کہاں ہماری عیدیں رنگ رنگ کے عید کارڈز کے بغیر نامکمل ہوا کرتی تھیں اور کہاں آج لاکھ تلاش کے باوجود ہم ردی میں سے آپ کو دکھانے کے لیے صرف 2 کارڈز ہی ڈھونڈ پائے۔
کہاں بڑے اہتمام سے عمر اور رشتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے پیاروں کے لیے عید کارڈز خریدے جاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان پر اپنے احساسات کو لکھا جاتا تھا، اور کہاں آج کسی کا بھیجا ہوا ایک ہی فارورڈڈ میسج موبائل، واٹس ایپ یا فیس بک پر سب کو بھیج دیا جاتا ہے، جس میں نہ تو فیلنگز اپنی ہوتی ہیں اور نہ ہی ٹائپنگ۔ ماضی کے دریچوں میں جھانکا تو ایک اور چیز یاد آئی، اور وہ تھی نوٹوں والے ہار، جو ہر شادی کا لازمی حصہ تھے، اور کبھی کبھی تو دلہا بیچارہ نوٹوں والے ان ہاروں میں چھپ ہی جاتا تھا۔ 2 کروڑ کی آبادی والے کراچی شہر میں ہمیں صرف ایک ہی جگہ مل پائی جہاں یہ ہار تیار کیے جا رہے تھے، اور وہ تھی لیاری۔ آپ نے کب سے کام، آپ کب سے کر رہے ہیں یہ کام؟ یہ ہمارا تقریباً والد صاحب کا ٹائم سے کام چل رہا ہے۔ تب تو بہت عروج پہ ہوتا ہوگا نا؟ بالکل۔ جیسے آپس کی بات ہے، آپ نے پیسے باہر لٹکائے ہوئے ہیں اس جیسے حالات میں ہیں جہاں جیب میں رکھے ہوں تو لوگ چھین کے لے جاتے ہیں۔ شادیاں جہاں نوٹوں والے ہار کے بغیر ادھوری ہوا کرتی تھیں، وہیں جب تک شادیوں میں بڑے بڑے باجوں والا بینڈ نہیں بجتا تھا تب تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کسی کی شادی ہوئی ہے۔ لیکن جدید ترین شادی ہالز اور 5 اسٹار ہوٹلز میں شادی کے رجحان نے اس روایت کو بھی تقریباً ختم کر دیا ہے۔ مخصوص زرق برق لباس میں ملبوس فوجی بینڈ کے کارندے سینہ پھلا پھلا کر بڑے بڑے پیتل کے باجوں پر گانے بجایا کرتے تھے، اور پورے علاقے کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی شادی ہوئی ہے۔ لیکن آج یہ لوگ بھی ہماری روایات کی طرح قسم پرسی کا شکار ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہو آپ؟ 10 سال ہو گئے۔ 10 سال پہلے میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی 10 سال پہلے کتنے فنکشن آ جاتے تھے؟ اب 10 سال پہلے تقریباً دن میں 3 پروگرام کرتے تھے۔ ارے اچھا، اب 10 دن میں ایک ہو رہا ہے۔ اپنے وقت کا ایک عظیم فن تصور کیے جانے والے اس کام کا اب یہ حال ہے کہ اس نوجوان نے اپنے باپ دادا کے کام کو سیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ جو پرانے لوگ ہیں نا سننے سنانے والے، تو یہ براس بینڈ ہی مانگتا ہے، تو اس میں تو میں نے تو سیکھا ہی نہیں ہے جو بات۔ ہم ماضی قریب کی یادوں سے جڑی بہت سی چیزیں تلاش کرنے میں کامیاب رہے تھے، لیکن کچھ چیزیں اب بھی باقی تھیں، لیکن وہ کسی دکان یا مال میں نہیں، صرف کباڑ خانے میں مل سکتی تھیں۔ سو ہم بنارس میں واقع کباڑ کی مارکیٹ میں پہنچے۔ سب سے پہلے ہماری نظر ایک پرانی طرز کے ریڈیو پر پڑی۔ ریڈیو کی فریکوینسی ڈھونڈنے کے لیے اس کے بینڈ کی سرخ سوئی کو آگے پیچھے گردش کرتا ہوا دیکھ کر روز و شب کی گردش کے ساتھ بہت سی یادیں بھی تازہ ہو گئیں۔ اگلی ہی ریڑھی پر آج سے 20-25 سال پہلے استعمال ہونے والے مختلف طرح کے ٹیپ ریکارڈرز موجود تھے، جن کی جگہ بعد میں نسبتاً جدید ٹیپس نے لے لی تھی، لیکن یہ وہ وقت تھا جب صرف اور صرف جاپانی اشیاء کو ترجیح دی جاتی تھی۔ شاید اسی لیے یہ تمام ٹیپ ریکارڈرز جاپانی تھے، لیکن اب شاید یہ کسی کام کے نہیں رہے سوائے ہم جیسے پروگرامز کے۔ یہاں ہمیں وہ کیمرے بھی نظر آئے جو کبھی ایک قیمتی اثاثہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج گھر کے مکینوں نے انہیں کاٹھ کباڑ کے ساتھ واقعی کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا تھا۔ یہ روایتی ٹفن باکس بھی ایک پیار بھری روایت کا امین ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دفتروں اور فیکٹریوں میں بھانت بھانت کی کینٹینز یا کیفیٹیریاز نہیں ہوا کرتے تھے۔ گھر والے یا گھر والی بڑی محبت سے دوپہر کا کھانا ساتھ دے کر بھیجا کرتی تھی، جو کام کرنے والے کو دفتر میں بھی اپنے گھر سے جوڑ کر رکھتا تھا۔ یہ کھانے جو ہے یہ دفتر ہی جایا کرتے تھے، لیکن سب دفتر والوں کے لیے ہوتا تھا کہ کھانا ایک جگہ سے دفتر سے ایک ہی جگہ سے کھانا جاتا تھا سارے دفتر والوں کے لیے، اور کھانا لے جانے والے بھی اسپیشل ہوتے تھے، سائیکلوں پہ ہوتے تھے، پیچھے بہت سارے ٹفن رکھے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے، وہ بھی اب آج کل نظر نہیں آتے، پہلے ہوا بدل گیا زندگی، پہلے ہوا کرتے۔ یہ فلاپی ڈسک کہا کرتے تھے اس کو، اب تو بڑی مفقود ہو گئی ہے، شاید اب ظاہر ہے USB نے لے لی ہے۔ شروع میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب ہم اپنے زمانہ طالب علمی میں کمپیوٹر سے آشنا ہونا شروع ہوئے تھے تو یہ وہ بنیادی چیز تھی جو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک تصور کی جاتی تھی، فلاپی۔ اور ظاہر ہے اب یہ بھی آج کل ناپید ہے، کہیں کاٹھ کباڑ میں پڑی مل جائے تو مل جائے، ورنہ عام طور پر اس کا کوئی استعمال نہیں رہا ہماری عملی زندگی میں۔ کباڑ مارکیٹ میں ہمیں بجلی سے چلنے والا ایک ہیٹر بھی نظر آیا۔ بجلی اگر نظر آنے والی کوئی ٹھوس چیز ہوتی تو وہ بھی کسی کباڑ خانے یا عجائب گھر میں پڑی ملتی، کیونکہ گھروں میں تو یہ اب آتی نہیں۔ کمرہ گرم کرنے سے لے کر کھانا گرم کرنے تک یہ ہیٹر بھلے وقتوں میں خوب استعمال ہوتا تھا۔
اونچی آواز میں گانے بجا بجا کر محلے داروں کی نیندیں حرام کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ڈیک بھی اب ماضی کا حصہ بن کر اس کباڑ مارکیٹ میں پڑا ہے اور کوئی اسے خریدنے کا روادار نہیں۔ بھولی ہوئی اور دم توڑتی روایتوں اور چیزوں کی بات ہو تو بھلا تانگے کو کیسے بھولا جا سکتا ہے، جس کی جگہ اب چنگ چی ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ زمانے کے فرق کو سمجھنے کے لیے یہی ایک مثال کافی ہے کہ کیسے ایک بے ضرر، معصوم اور نرم رفتار تانگے گھوڑے کی جگہ چیختی چنگھاڑتی بے ہنگم اور بدتمیز چنگچی نے لے لی ہے۔ دور افتادہ شہروں یا دیہاتوں میں تو شاید کہیں کہیں تانگا اب بھی موجود ہو، لیکن کراچی جیسے بھاگتے دوڑتے شہر میں تانگا ڈھونڈنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن کراچی کی ایک پسماندہ بستی میں ہم نے اسے بھی ڈھونڈ نکالا۔ کچھ یاد آیا؟ بچپن میں یہاں بھی بیٹھ جاتے تھے نا، یہاں بھی بیٹھ جاتے تھے نا لوگ، صرف یہیں پہ ہے ٹانگے، اور کہاں ہے کراچی میں اس کے علاوہ؟ کراچی میں ہر جگہ میں ختم ہو گیا، ادھر صرف 2 ٹانگے، ادھر بھی 2 ٹانگے، ادھر بھی 2 ٹانگے۔ سریام کی ٹیم کے اراکین چونکہ ایک ہی ایج گروپ سے ہیں، وہ اپنے بچپن اور لڑکپن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے جو لسٹ بنائی تھی اس میں سے کافی چیزیں ہم ریکارڈ کر چکے تھے، اور اب جو کچھ رہ گیا تھا اس کے ملنے کی امید کافی کم تھی۔ لیکن پھر ہم نے جن صاحب کی ذمہ داری لگائی تھی وہ بالآخر لٹو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، اور ہم سب اتنا خوش ہوئے کہ ایک ریکارڈنگ پر جاتے ہوئے ان سے سرے راہ ہی مل لیا۔ لٹو دیکھ کر سب سے پہلے تو ہماری ٹیم کے کچھ اراکین ان پر لٹو ہوئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ نہ سلام نہ دعا، بس بچوں کی طرح کھیلنے لگے۔ سب بڑی معصومیت اور بے ساختگی سے لٹو گھمانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ اچھا مجھے بتائیے کتنا عرصہ پہلے چلایا تھا یہ لٹو آپ نے؟ یہ میں نے بچپن میں چلایا تھا۔ ابھی تک یاد ہے؟ بس ابھی تک یاد ہے، فرسٹ ٹائم، یہ فرسٹ ٹائم ٹرائی کرا اس لیے بچپن یاد آ گیا۔ آپ نے بھی؟ جی بچپن میں شوق تھا یہ۔ اچھا ابھی جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے بولا چلیں شوق اٹھائے، ٹرن کر کے واپسی آئے گاڑی کو۔ ظاہر سی بات ہے بچے اس میں بھی لگتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہمیں ہمارا بچپنا یاد آ جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ دیر کے لیے ان کا بچپن، ان کی یادیں لوٹا کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بچپن کی بات ہو اور تختی کی بات نہ ہو جسے خوش خطی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ ہر جگہ سے مایوس ہو کر تختی کی تلاش میں سریام کی ٹیم اردو بازار پہنچی، لیکن آئی پیڈ کے دور میں تختی، ہم نے جس سے بھی پوچھا اس نے یقیناً ہمیں پاگل سمجھا ہوگا، لیکن یہاں بھی ہم بالآخر تختی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ یہ وہ واحد دکان تھی جہاں تختی اس لیے دستیاب تھی کہ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں موجود اسکولوں کے لیے حکومت یہیں سے تختیاں منگواتی ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان میں تختی کا رواج اب ختم ہو گیا ہے، اور وہ وقت بھی جب والدین خود قلم بنا کر، دوات میں سیاہی بنا کر، ہاتھ تھام کر بچوں کو لکھنا سکھاتے تھے۔ اب تو بچے خود ماں باپ کو موبائل پر ٹائپ کرنا سکھاتے ہیں۔ تختی خریدنا، اس میں گاچنی یا ملتانی مٹی کا لیپ کرنا، اسے سکھاتے ہوئے مختلف نظمیں پڑھنا، کچھ یاد آیا؟ اور تختی کے ساتھ ساتھ سلیٹ، جسے کلاس کے کچھ لڑکے تھوک سے اس طرح صاف کرتے تھے کہ اب بھی یاد آتا ہے تو متلی ہونے لگتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ وقت کمال کا وقت تھا، اور آج زوال کا وقت ہے۔ وجہ کیا ہے یہ آپ خود سوچئے گا۔ آج نیند سے ذرا پہلے ضرور سوچئے گا کہ کیا آپ آج بھی اپنے پیاروں کو اتنا ہی وقت، اتنی ہی توجہ دیتے ہیں جو آج سے 15-20 سال پہلے دیا کرتے تھے؟ آپ آج بھی اتنے ہی پرسکون ہیں جتنا ان دنوں میں تھے؟ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی انسان کی زندگی آسان کر دیتی ہے۔ کیا واقعی آپ کی زندگی آسان ہوئی، یا کہیں آپ کا نقصان ہو گیا؟ ایسا نقصان جس کا خمیازہ ہماری اگلی نسلیں بھگتیں گی۔ میرے بچپن کے دن، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد